جی کرشن بھائی. جی السلام علیکم کیسر بھائی. وعلیکم السلام جناب، کیسے ہیں؟ جی میں ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر جی، بالکل سنائیے. جی میں ٹھیک. پہلے تو آپ کو بیسٹ وشز، گڈ لک آپ کی ڈبیٹ کے لیے، تھینک یو جناب. کہ جو جس کی اسٹڈی اور جس کی چیز بہتر ہو لوگوں تک پہنچے. جی بالکل صحیح بات ہے، دیٹس ہول پوائنٹ، ڈبیٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے. بجا فرمایا آپ نے. اس کے علاوہ اور کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ ہلو. جی آپ کی آواز آ جی رہی ہے آپ صاحب. آ رہی ہے. جی. اچھا میرا ایک اسی حوالے سے سوال تھا کہ اگر آپ اس کا دفاع کرتے ہیں کہ اسلام کی جو ہے وہ اخلاقیات اور ساری چیزیں بہتر ہیں، تو اگر ہم چیزوں کو دیکھیں تو اس کے اندر تو اگر دوسری چیزوں کو آپ اس کو اینالائز کریں تو کرسچینٹی سے آپ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ اسلام کی چیزیں بہتر ہیں. کیسا بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. کیسا بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی. اچھا کرسچن برادر، آپ کرسچن ہی ہیں؟ جی 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 کرسچینٹی جی کو فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے. جی جی دوسرا یہ کہ آج کی اسٹریم کا پیٹرن تو آپ کو پتا ہی ہوگا جوائن کرنے سے پہلے. نہیں جی مجھے میری آواز اب آ رہی ہے؟ جی کیسے بھائی آ رہی ہے. میں ذرا کرسچن بھائی کو سمجھا رہی تھی کہ پیٹرن یہ ہے یور ازم ورسز اسلام، ٹھیک ہے نا. تو آپ جی جی کرسچینٹی کے حوالے سے کر سکتے ہیں. جو ڈبیٹ ہونے والی ہے وہ کیسر بھائی کو چھوڑ دے اس بارے میں، ٹھیک ہے. آپ اپنے کرسچینٹی کو اس تناظر میں بہتر کیسے پاتے ہیں وہ میں آپ پہلے ایکسپلین یہی کریں. بات کہنے لگا تھا. آگے ان کی بات کاٹ کے خلاف طبیعت، لیکن انہوں نے خود وہ کرسچینٹی کی طرف چلے گئے تو بیسکلی let him carry on. جی ہم کرسچن بھائی ہم یہی کہتے ہیں، لیکن کہنے کا طریقہ یہ نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ ہمارا جو سورس آف انفارمیشن ہے وہ ایک ہی ہے. ایک اللہ ہے. اللہ تعالیٰ کے انبیاء اس دنیا میں آئے ہیں، کتابیں آئی ہیں. جناب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے ہدایت کا کام کیا and so forth. لیکن اس کے بعد پھر یہ ہوا جیسے بہت سے اور سسٹمز کے ساتھ ہوا، تقریباً سارے اور سسٹم کے ساتھ ہوا، کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو انجیل مقدس ہے اس میں بہت سے لوگوں نے تبدیلیاں اور تغیرات کرنا شروع کر دیے، اور اپنی طرف سے ایک مین میڈ آئیڈیا امپوز کر دیا جو انہوں نے پیگن ریلیجنز جو رومنز کا تھا اس سے لیا ہوا تھا. یہ پونٹف کا کانسیپٹ، یہ چرچ کا کانسیپٹ، یہ سارا یہ بہت بعد کی چیزیں ہیں، اور یہ ہمیشہ رسپانس کے طور پہ رہی ہیں کسی بھی ایک ڈومیننٹ جو پریشر کرسچینٹی نے فیس کیا. تو کیا آپ کی مورالٹی اور ہماری مورالٹی میں کوئی فرق ہے؟ نہیں، ایبسلیوٹلی ناٹ. اگر سرمن آن دا ماؤنٹ کو اگر ہم دیکھیں تو اوور آل ایکسیپشنز کو میں سائڈ پہ رکھ کے اوور آل اگر دیکھیں تو اسے ڈس ایگری کرنا بڑی مشکل چیز ہے، کیونکہ اللہ کے انبیاء سے یہی توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اخلاقی درس دیں گے. تو ہمیں عیسیٰ علیہ السلام نے جو اخلاقیات کا درس دیا ہے ہمیں اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور اس کو مانیں. بس آپ سے یہ ہم کہتے ہیں کہ جسٹ ریفر بیک ٹو دا کلاسیکل سورسز. تو جس دن آپ کو یہ چیز سمجھ آ گئی کہ خدا اپنے بیٹے کے روپ میں اس دنیا میں نہیں آیا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ایک نبی تھے جو اس دنیا میں آئے تھے، اور وہ کرسچنز کی آپس میں غلط فہمی اور ڈبیٹ کے بعد یہ ایک بادشاہ کی رولنگ تھی کہ ان کو اللہ کا بیٹا کہا جائے، نبی نہ کہا جائے. یہ عیسیٰ علیہ السلام کا اپنا پیغام نہیں تھا. That's the only difference. اور کیا ہے؟ اچھا ٹھیک. تو اب کیسر بھائی آپ نے جو بات کی ہے، اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بائبل چینج ہو گئی ہے تو اس کو کیسے، یہ تو ہمارے مسلمان بھائی یہ کہتے جا رہے ہیں کافی صدیوں سے، مگر اس کا پروف کیسے ہوگا؟ مطلب کس چیز کا پروف کہ بائبل چینج ہوئی ہے؟ جی اس کا پروف بائبلز میں ہی آپ کو ملے گا، جس کے ڈفرنٹ ورژنس ہیں، وہی آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. ٹھیک. اچھا یہ کیسر بھائی مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، جیسے آپ بھی ایک پڑھے لکھے آدمی ہو، بہت سارے لوگ بڑے اسکالر ہوتے ہیں. اچھا یہ جب یہ بات کرتے ہیں تو میں یہ سمجھ نہیں پاتا ہوں کہ یہ کس بنا پہ بات کرتے ہیں. لوگوں کو یہ سمجھ کیوں نہیں آتا کہ ڈفرنٹ ورژن آف بائبل از آ ٹرانسلیشن، اٹس ناٹ آ ڈفرنٹ ورژن. اٹس مین اس کے اندر بہت ساری جو ہے نا کسی کنگ جیمس میں جو ہے وہ کچھ اور لکھا ہوا ہے،
اور انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ آف بائبل میں کچھ اور لکھا ہوا ہے. یہ سوال مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک عقل اور شعور والا آدمی یہ کیسے کر سکتا ہے. آپ میری بات نہیں سمجھے. اٹس ناٹ کہ بائبل کے جو صرف کنٹمپری ورژنس ہیں اس کو کمپیئر کریں تو آپ کو اس میں ڈفرنس نظر آئے گا, بلکہ آپ جو کلاسیکل سورسز ہیں اگر آپ اس کو دیکھیں, یا جو دا بائبل جو عیسی علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی, اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو بہت سی چیزوں میں آپ کو ایسی چیزیں مل جائیں گی جس سے آپ کو کلیئرٹی ہو جاتی ہے کہ نہیں یار یہ دس کی ناٹ بی دی اوریجنل ٹیکسٹ, کیونکہ آپ خدا کی ذات سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ ایسی باتیں. ٹھیک ہے, میں یہی پوچھ رہا ہوں وہ آپ نے کہاں دیکھی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ دیکھیں, بات یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں چینج ہو گئی. اچھا اس کے لیے کاپی آپ نے کہیں دیکھی ہوگی نا, اوریجنل دیکھی, اس کے بعد اب یہ کہہ رہے ہیں کہ چینج ہو گئی ہے, تو وہ آپ دکھائیں گے نا. جی ایکڈیمیا میں تو اگر آپ دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے اس قدر, یعنی کہ آپ صرف اگر پول اور جان کے آپس میں ڈفرینسز اگر آپ دیکھتے ہیں آپ حیران رہ جائیں گے. ایون نیچر آف جیسس میں جتنا فرق ہے کہ ون از مور الوڈیڈ ٹورڈز کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں, ون از مور الوڈیڈ ٹورڈز سم تھنگ ایلس. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی شخصیت کے شاگرد ہوں اور ان میں اتنا ڈفرنس پایا جاتا ہو کہ وہ ان کی کسی میسج کو انٹرپریٹ ڈفرنٹ طریقے سے نہیں کر رہے ہیں یا ٹرانسلیٹ ڈفرنٹ طریقے سے نہیں کر رہے ہیں, بلکہ ان کی شخصیت کو ہی ڈفرنٹ طریقے سے انٹرپریٹ کر رہے ہیں. اینڈ دین آئی نیور انڈرسٹینڈ what does according to Paul mean. میں آپ کو ایک چیز میں ایکسپلین کرتا ہوں آپ کو, شاید تھوڑی زیادہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے. اسی ہمارے ہاں جو علم حدیث ہے اس میں ہے نا کہ اگر بات کہی جائے کہ ان ابو ہریرہ مثال کے طور پہ, تو ہمارے لیے ایک بڑا کوشچن مارک ہوتا ہے کہ ابو ہریرہ نے کہا, ایک چین اس میں مس ہے کہ ابو ہریرہ نے کس سے کہا. تو ہم لاسٹ آخری بندہ تک آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, اس کا ایک طرق ڈھونڈتے ہیں کہ ابو ہریرہ نے یہ کس سے کہا تھا. یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ ابو ہریرہ نے کہا, کس نے یہ بات سنی ابو ہریرہ سے, یہ تو مینشن نہیں کیا جا رہا. تو ہم جب کہتے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو پول, who is the person who is saying according to Paul, so ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ according to Jesus, بلکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ there is another person who is claiming that according to Paul this was said by Jesus. ٹھیک ہے, ایکڈیمک دنیا میں اتنے بڑے ہولز کو انٹرٹین نہیں کیا جا سکتا, اور کم سے کم خدائی لیول پہ اس کو نہیں لے کے جایا جا سکتا کہ اتنے بڑے اس میں ہولز ہوں گے. میں آپ تو یہ بائبل کی جو لکھی ہوئی ہے اس پہ بات کر رہے ہیں, میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بائبل چینج ہو گئی. اب میرا سوال یہ ہے, اس پہ 2-3 سوال یہ ہیں لاجیکل. پہلے تو یہ کہ خدا کیا کر رہا تھا جب یہ تینوں جو ہے نا الہامی کتابیں چینج ہو رہی تھیں, اس نے کیوں نہیں اس وقت کیا. یہ سوال خدا کی ذات پہ پہلے کھڑا ہوتا ہے. ایک بات یہ, دوسری بات میں اس کے اندر خدا کی ذات پہ کیوں ہوتا ہے, جی خدا کی ذات پہ کیوں ہوتا ہے. دیکھیں یہ کتاب خدا نے بھیجی تھی, یہ تو آپ مانتے ہی ہیں, بعد میں چینج ہوئی ہے. مگر جب وہ چینج ہو رہی تھی خدا کیا کلام میں ایک کوئی تعریف کر رہا تو خدا نے کیوں نہیں روکا. اور وہ اتنے سالوں تک, پھر اس پہ سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک یہ صحیح تھی, اس کے بعد چینج ہو گئی ہے, تو اس کے بعد چینج ہوئی ہے, تو یہ کس نے ایویڈنس اس کو پروف کیا ہے, یا ان سے پہلے جو یہ کتاب تھی وہ ٹھیک تھی, تو وہ والا کتاب کدھر ہے. یہ بہت سارے سوال کیسے بھائی کھڑے ہوتے ہیں جس کا ہمارے مسلمان بھائی جواب نہیں دیتے, بس وہ یہ کہہ دیتے ہیں چینج ہو گئی ہے. تو اس کو چینج میں تو اس کے لیے آپ کو ایک دیکھیں, جب آپ کے پاس سیکنڈ کاپی بنتی ہے تو اس کی فرسٹ کاپی ہوتی ہے اور اس کی اوریجنل بھی ہوتی ہے, وہ دیکھ کے بنتی ہے, اس کے اندر بھی تعریف جو ہوتی ہے چیز. یہ بات لاجیکل ہے. تو وہ دکھائیں گے نا آپ کے, دیکھیں یہ کاپی ہے جو اوریجنل ہے جو ان کے زمانے میں تھی, اور اب یہ چینج ہو گئی. آپ یہ تو آپ کا کامنٹ ہے, اس میں کوسچن آپ کا کیا ہے؟ نہیں, میں آپ سے ہی سوال کر رہا ہوں. تو یہ آپ کب, مطلب یہ ہمارے مسلمان بھائی کب دکھائیں گے اس کو پروف, یہ کب کریں گے, خدا نے اس وقت کیوں نہیں اس کو کیا. میرے 3-4 سوال ہے نا کہ خدا نے کیوں نہیں روکا. پھر بات یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چینج ہو گئی تھی یا اس کے بعد چینج ہوئی, اس کا بھی پروف دینا پڑے گا. اچھا اس کے بعد جب چینج ہو گئی تو قرآن. اچھا ایک سیکنڈ کرسچن بھائی, ایک تو آف دا ٹاپک آپ نے سوال پوچھنا شروع کر دیے, مجھے اس چیز سے بڑی چڑ لگتی ہے. آپ نے اپنی خود کتاب کو جو ہے وہ کٹہرے میں ڈال دیا کہ میری بک کانکیٹک ہوئی ہے یا اس میں فیبریکیشن ہوئی ہے, تو اب مسلمان اس کو ثابت کریں. آپ نے تو اپنا کیس یہیں پہ ڈراپ کر دیا. لیکن خیر, اب آپ نے سوال ڈال دیے ہیں, کیسر بھائی اس کا جواب دیں گے. اس کے علاوہ اور کوئی فردر آپ سوال آپ نے کیے میرے بات, کیسر بھائی نے جو سوال کیا, 2-3 چیزیں ہیں نا جی, 2-3 چیزیں اس کو ایڈریس کر دیتے ہیں جلدی. آپ نے پہلے کہا کہ خدا کہاں پہ تھا
دیکھیں یہ عیسائیت کی ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ یہ تاثر دیتے ہیں پرٹیکولرلی کنگ جیمز آن ورڈز کہ اگر آپ عیسائیت میں آ جاتے ہیں تو یہ دنیا آپ کے لیے گلو گلزار ہو جاتی ہے, سارا کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے, خون مسیح آپ کے گناہوں کو دھو دیتا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. But one has to ask the question کہ اگر یہ ایسا ہی ہے, خدا آپ کی زندگی میں اور سارا کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے, تو وہاں سے ہم یہ کوشچن پھر ایکسٹراپولیٹ کرتے ہیں کہ اگر خدا کی کتاب کو تبدیل کیا جا رہا تھا تو خدا کیا کر رہا تھا. آئی تھنک اس سے زیادہ لاجیکل کوشچن یہ ہے کہ جب خدا کے بیٹے کو مصلوب کیا جا رہا تھا تو خدا اس وقت کیا کر رہا تھا. جب خدا کے بیٹے کو مصلوب کرنا تو آپ کے نزدیک آخری سٹیج تھی نا, اس سے پہلے جو جس قدر اذیتیں دی گئیں خدا کے بیٹے کو, خدا کیا کر رہا تھا. خود عیسیٰ علیہ السلام کے مطابق ان سے پہلے جو انبیاء آئے, جو مصیبتیں ان پہ توڑی گئیں, اس وقت خدا کیا کر رہا تھا. عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو ریوائیو کیا جائے, یہ تو عیسیٰ علیہ السلام خود اس چیز کو کہتے رہے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو ڈسٹورٹ کیا گیا, خدا اس وقت کیا کر رہا تھا. یہ کوئی ایکڈیمک کوسچنز نہیں ہیں, یہ کوسچنز آپ کی اس مس انڈرسٹینڈنگ کی بیس پہ ہے کہ آپ ایک دفعہ کرسچن ہوں گے تو سب کچھ پرفیکٹ ہو جائے گا. دیئرفور یہ سوال ہم سے نہیں کیا جا سکتا, یہ آپ سے کیا جا سکتا ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی اسلام بھیجا ہے, وہی ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھا, وہی نوح علیہ السلام کے پاس تھا, وہی آدم علیہ السلام کے پاس تھا, وہی جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا, وہی جناب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا, وہی جناب رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ناؤ بیکاز کوئی آخری نبی نہیں آنا, تو جس کا فائنل ورژن ہے جو انکمپس کرتا ہے سارے باڈی آف نالج کو, اس کی پریزرویشن کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا. اس سے پہلے جتنے تھے وہ سارے کے سارے ڈسٹورٹ ہوتے رہے. اٹس دیٹ سمپل. اس میں ایک اور جواب ذرا ایڈ کر لیجئے, ایک اور جواب ذرا اسی میں ایڈ کر لیجئے کیسر بھائی. وہ یہ ہے کہ خدا کیا کر رہا تھا, تو خدا آخری اور فائنل کتاب بھیجنے کی تیاری کر رہا تھا, کیونکہ پرانی کو پرزرو نہیں رکھنا تھا, اس لیے اس کا ضمانت بھی نہیں دی گئی کہ اسے سیو کیا جائے گا, کیونکہ فائنل ورژن کو پرزرو کیا جاتا ہے, پرفیکٹ چیز کو پرزرو کیا جاتا ہے, نہ کہ وہ جو کہ ٹیمپرری بھیجی جائے. جی کرشن بھائی. یہ اختی آپ نے بات کیا ہے کہ نا کاؤنسل آف نائسیہ والوں کی آپ نے جان چھڑا دی ہے, کہ وہ تو قیامت کے دن کہہ سکیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی کہ اس کو ایسے کر دیا جائے اس لیے کہ فائنل کتاب بنی تھی. نہیں تو اب فائنل کتاب لیکن آ میں گئی, کرسچن بھائی سے یہ پوچھنا چاہوں گا, لیکن میں کرسچن بھائی سے ضرور پوچھنا چاہوں گا, ان کے سوال کے جواب میں سوال کرنا چاہوں گا کہ اگر بائبل اوریجنل حالت میں ویسے ہی ہمارے پاس رہی جیسے عیسیٰ علیہ السلام دے کے گئے, تو پھر یہ کوئی لگ بھگ کوئی 350 سال کے بعد جا کے کیا ضرورت پڑی تھی ایک کاؤنسل کو کہ وہ طے کرے کہ جو ہولی ٹرینٹی ہے اس میں وہ کس طرح سے ٹھیک ہے, اور وہ کس طرح سے کیا کہتے ہیں اس میں ایکویلٹی کس طرح سے پائی جاتی ہے. 350 سال کے بعد کیا ضرورت پڑی تھی ان کو. ٹھیک ہے. اچھا, آپ نے بہت سارے سوال, اس میں ایک تو بات یہ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کے بیٹے کو مصلوب کیا خدا. اچھا, یہ تو جو پیدائش کی کتاب ہے نا, یہ اس وقت یہ کوئی نئے عہد نامے میں نہیں ہوا, یہ تو پیدائش کی کتاب میں یہ لکھا ہوا تھا. تو یہ کوئی نیا کوئی منصوبہ نہیں تھا, کہ وہ تو لکھا ہوا ہے عبرانی کی کتاب میں کہ وہ تو ازل سے ذبح کیا ہوا بر رہا ہے. تو یہ کوئی نئے بات نہیں تھی, اور خداوند یسوع مسیح آئے اس لیے تھے کہ وہ اپنے آپ کو قربان کریں. وہ یہ نہیں تھا کہ وہ آئے تھے جینے کے لیے اور ان کو مار دیا گا پکڑ کے, وہ یہ والا نہیں تھا. یہ ہماری تو تھیولوجی نہیں ہے, ہماری تھیولوجی یہی ہے کہ وہ تھے ہی مصلوب ہونے کے لیے آئے. اچھا, دوسری بات یہ کیوں مصلوب ہونے کے لیے آئے تھے. I'm sorry for interrupt there. دیکھیں, یہ تو جو مصلوبیت کا اور سالویشن کا اور نبیوں کے جو حضرت آدم نے گناہ کیا, یہ اس کا ایک تسلسل تھا. ایک یہ لمبی بات ہے یہ, پر یہ ان شارٹ یہ ہے کہ وہ اس لیے آئے تھے کہ جو خدا سے انسان کا رابطہ جو ٹوٹ گیا تھا وہ دوبارہ سے بحال کریں. تو ان کے مصلوب ہونے کے بعد انسان اور خدا کا رابطہ بحال ہوا, یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں. جی جی. تو انسان اور خدا کا رابطہ آپس میں نہ ہونا یہ ایک پرابلم تھا آپ کے نزدیک. جی, کیونکہ آدم جب باغ عدن میں تھا, جب خدا نے اس کو بنایا, تو وہ خدا اور انسان کا رابطہ جو ہے وہ بالکل ایسی تھا جیسے میرا اور آپ کا, جیسے بھی ہم بات کر رہے ہیں. تو وہ خدا ان سے بات کرنے آتا تھا, ان سے ملنے آتا تھا. وہ کیونکہ اس کے اندر گناہ نہیں تھا, وہ بالکل ایک پیور تھا. تو جب اس نے گناہ کیا تو وہ رابطہ بیچ میں سے ختم ہو گیا. وہ گناہ کس کے خلاف کیا گیا تھا, کس کی حکم عدولی کی گئی تھی جسے آپ گناہ کہہ رہے ہیں؟ خدا کی جو تھی. خدا نے منع کیا تھا کہ اس پیڑ کا پھل نہ کھانا, تو اس نے کھایا. تو میں آپ کی بات کی سمری آپ کے سامنے رکھتا ہوں, مجھے بتائیے گا اگر میں نے کوئی چیز غلط سمجھی ہے بیچ میں. آپ یہ کہہ رہے ہیں
کہ گناہ ہوا آدم علیہ السلام سے اور وہ گناہ ہوا خدا کے خلاف، اور اس کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے پھر جو مصلوبیت ہے وہ وقوع پذیر ہوئی. جی سو ہیئر از دا کوشچن، اگر مثال کے طور پہ میں نے آپ کا 1,00,000 روپیہ قرضہ دینا ہے اور میں نہیں دیتا، میں کہتا ہوں جی میرے پاس نہیں ہے، جو آپ نے کرنا ہے کر لو بھائی، میں نہیں کر سکتا، تو اب میں نے ایک کرائم کمٹ کر لیا آپ کے خلاف، تو آپ خودکشی کر لیں گے اب، بیکاز آئی کمیٹڈ اے سن اگینسٹ یو. نہیں، خودکشی تو نہیں کریں گے، مگر اس سے اس کا کیا وہ ہوگا تعلق اس بات سے؟ آپ اپنے بیٹے کو سزا دیں گے اس لیے کہ میں نے آپ کے خلاف ایک جرم کیا ہے. نہیں، اچھا یہ جو آپ یہ بات کہہ رہے ہیں بیٹے کو سزا نہیں دیں گے، بات یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا آدمی چاہیے تھا جو بے گناہ ہو، جس کو اپنی قربانی، کیونکہ جو پرانے عہد نامے میں ہے وہ بکروں اور بچڑوں کی قربانی، کیونکہ جب آدم نے گناہ کیا، مجھے نہیں پتا آپ نے بائبل پڑھی نہیں پڑھی ہے، میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. جب آدم نے گناہ کیا تو خدا نے اس کو چمڑے کے کرتے پہنائے. اب وہ چمڑے کے کرتے کیا تھے کہ انہوں نے کوئی برہ ذبح کیا اور اس کے کرتے بنائے، کیونکہ وہاں پہ ایک قربانی جو ہے وہ درکار تھی. میں نے ٹھیک آپ ہے، سے تو ایک وہاں سوال یہ پوچھا ہے کہ اگر آج ایک آدمی دوسرے انسان کے خلاف جرم کرتا ہے تو جس کے خلاف جرم کیا گیا ہے وہ کیا اپنی فیملی کو مارنا پیٹنا شروع کر دے، خودکشی کر لے، یہ اس کا طریقہ کار ہے، یا جس نے جرم نہیں نہیں کیا ہے اس کو سزا دے، یہ طریقہ کار ہے؟ نہیں، دیکھیں یہاں پہ جو خدا کا جو انصاف ہے نا، اس نے یہ انصاف کے طور سے اور اپنی ایک محبت کے طور سے اس نے یہ اس طرح کا کیا کہ اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ وہ قربانی دے اور اس سے جو ہے نا ہمارا رابطہ بحال ہو جائے. اس لیے وہ نبی بھیج رہا، تو اس نے نبی بھیجنے کی پھر ضرورت ہی نہیں تھی جب گناہ کسی اور. یہ بات تو پھر ایسی ہے کہ جب اس نے نبی بھیج دیا اور نبی یہاں پہ جو ہے وہ رسوا ہو رہے ہیں اور چیزیں ہو رہی ہیں، یہ بالکل اس کا تسلسل کے اس میں تھا. سمجھ رہے ہیں اس تو کو آپ پھر. سمجھتے ہیں، تو بالکل ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے انصاف کا تقاضا تھا کہ چونکہ گناہ اس کے خلاف کیا گیا ہے جسے آپ گناہ کہہ رہے ہیں، تو اس کی ریکٹیفیکیشن کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے کو قتل کر دے. ہاں، آپ اس کو جو قتل کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، مگر مصلوب قربانی دی ہے، قربانی دی ہے. قربانی. مطلب ہم قربانی کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں ایک کوئی لیپ ٹاپ آئی پیڈ خرید سکوں، پر آپ نے اپنے جیب میں سے وہ دی ہے اور اپنے پیسوں کی قربانی دے کے مجھے وہ دلا دیا ہے جس کا میں اہل نہیں تھا. یعنی کل اگر آپ میرا لیپ ٹاپ اٹھا کے بھاگ جاتے ہیں تو میں نے اپنی فیملی میں سے کسی کی قربانی دینی ہے کیونکہ آپ میرا لیپ ٹاپ اٹھا کے بھاگ گئے تھے. نہیں، یہ اس سے That's اس سے exactly what کیسے you're ہوگا؟ saying. نہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو حضرت آدم نے گناہ کیا تھا اس کی سزا جو ہے وہ مسیح علیہ السلام کو ملی، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ آپ کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو مصلوب کیا اس لیے کہ اللہ کے خلاف گناہ ہوا تھا. میں اس کی لوجک سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ گناہ اللہ کے خلاف ہوا اور اللہ نے معاذ اللہ بقول آپ کے نقصان بھی اپنا ہی کر دیا. کیونکہ کوئی ایسا انسان، کیونکہ انسان سے اس کی محبت ایسی تھی کہ اس نے اپنے آپ کو پیش کیا نا. دیکھیں یہ ایک اعلیٰ درجہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں کسی اور کے اس پہ. یہ تو دنیا میں بھی ایک انسان کو اعلیٰ ہی سمجھا جائے گا. اگر میں نے کوئی گناہ کیا ہے اور آپ یہ کہیں کہ چلو میں اس کی جگہ وہ کرتا ہوں، چاہے یہ نہیں کر سکتا، تو اس کو تو آپ اعلیٰ ظرفی کہیں گے. اس کو آپ کوئی اس طرح کی بات تو نہیں کہیں گے یار یہ کیسا عجیب سا آدمی. شور. اب میں آپ کے سامنے دو طرح کی اعلیٰ ظرفیاں رکھتا ہوں، مجھے بتائیے گا کہ اس میں سے کون سی اچھی لگی. ایک اعلیٰ ظرفی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے کہ میرے خلاف جو گناہ ہوا ہے میں نے معاف کیا. دوسری اعلیٰ ظرفی یہ ہے کہ میرے خلاف گناہ ہوا ہے، اب میں اپنے بیٹے کو مار دوں گا. وچ اعلیٰ ظرفی ڈو یو تھنک از بیٹر؟ ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اگر اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیتا کہ میں نے معاف کر دیا تو بس وہیں کام ختم ہو جاتا، انسٹیڈ آف کہ وہ کسی کو قربان کریں. میں آپ سے ہے نا؟ پوچھ رہا ہوں کہ آپ اعلیٰ ظرفی کہہ رہے نہیں ہیں، تو جی، معاف کر دینا زیادہ اعلیٰ ظرفی ہے یا اپنے بیٹے کی قربانی دے دینا یہ اعلیٰ ظرفی ہے؟ دیکھیں اب اگر وہ معاف آدم کو کر دیتا تو پھر اب یہاں پہ سوال اٹھے گا کہ شیطان کو بھی پھر خدا ایسی ہی معاف کرے گا. اور اب کیونکہ شیطان کو چونکہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کے خلاف جرم کیا ہے تو اب جی اللہ تعالیٰ اپنا کوئی دوسرا بیٹا قربان کرے گا؟ نہیں 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 نہیں، کیونکہ شیطان کا جو مسئلہ ہے، کیونکہ وہ تو ان چیزوں کو وہ کر ہی نہیں رہا ہے نا. وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو جو ہے وہ رہتی دنیا تک ہی تیرے خلاف رہوں گا، ساری چیزیں اب کروں گا. قیامت تو آئے گی نا، اس میں پکڑا تو جائے جی گا. جی جی، وہ پکڑا تو جائے گا، مگر وہ بات تو دنیا کی چیزوں کا، دنیا کے اعمال کا حساب قیامت میں ہوگا نا. قیامت کے اعمال کا حساب تو قیامت میں نہیں ہوگا. نو سر، آدم کے عمل کا حساب
باغ جی عدن میں وہ عمل کیا گیا تھا، حساب جی دنیا میں لیا گیا تھا اپنے بیٹے سے. جی تو نہیں، وہ حساب نہیں لیا گیا، وہ جو تعلق ختم ہوا تھا خدا کا، وہ اس کو بحال کرنے کے لیے ریکٹیفائی پوچھتے تھے. کیا نا آپ، یہ جی تو ہم طے کر چکے ہیں کہ ریکٹیفائی کیا گیا، یعنی کہ جی باغ عدن میں پرابلم ہوا اور ریکٹیفیکیشن اس کی جی اس دنیا میں آئی خون بہانے کی صورت میں. جی اب اگر یہ آپ نے خدا کے انصاف کی بات کی ہے تو اب مجھے بتائیے کہ کیسا عجیب منظر نہیں ہوگا کہ قیامت کے دن جب شیطان کو سزا ملنے لگی اور شیطان کہے کہ الہی یہ کیسا انصاف ہے کہ جرم آدم نے کیا، اگین بقول آپ کے انورٹڈ کوماس، جرم آدم نے کیا اور سزا تو نے اپنے بیٹے کو دی، اب ایک دوسرا جرم میں نے کیا تو اس کی سزا مجھے دے رہا ہے. تو ہر چیز پہ نہیں قادر ہے، اپنا ایک بیٹا پیدا کر، سب کے سامنے اسے صلیب پہ چڑھا، جیسے آدم خوش ایسے میں بھی خوش. انصاف تو یہ نہیں ہوا. بالکل ٹھیک ہے، مگر اس کے اندر ایک چیز آپ مس کر رہے ہیں، وہ ہے کہ آپ نے اس کی قربانی پہ ایمان بھی تو لانا ہے. اب آپ اس کی اور قربانی آپ بھی شور اگر شیطان کہہ دیتا ہے کہ میں آپ کے دوسرے بیٹے کی قربانی پہ ایمان لے نہیں آتا نہیں، ہوں، then دوسرے what؟ دوسرے بیٹے کی قربانی پہ نہیں، پہلے والی ٹھیک ہے. یہ تو ہم قیاس کر رہے ہیں نا، قیاس پہ تو ہم کچھ بھی قیاس کر سکتے ہیں ہم پہلے، قیاس ہی مگر اس کر کو، رہے ہیں نا، ہاں جی ہم ہم پہلے قیاس ہی تو مگر اس کر کو رہے ہیں. پہلے تو آپ اس کو کو عیسیٰ، آپ پتہ ہے ہم قیاس ہی کر رہے ہیں، میری بات سنیے گا. عیسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی میں سے ہم ایک جملہ تک تلاش نہیں کر سکتے کہ لوگوں میں یہاں پہ اس لیے آیا ہوں کہ تمہارا کہ مجھے مصلوب کیا جائے کہ ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا تھا میں اس کو ریکٹیفائی کروں. نہیں، یہ آپ کو جملہ نہیں ملے گا. یہ سارے کا سارا آپ قیاس ہی کر رہے ہیں کہ اس لیے ہوا تھا اور ویسے ہوا تھا اور اس وجہ سے ہو گیا تھا اور اس وجہ سے ہو گیا تھا. خیر، اب اس بات کو ہم ذرا آگے بڑھاتے ہیں کہ یہ تو کلیئر ہو گیا کہ آپ نے بتا دیا کہ ان کو اس لیے مصلوب کیا گیا تھا. تو جو عیسیٰ علیہ السلام تھے یہ اللہ تعالیٰ سے ہٹ کے ایک انڈیپینڈنٹ ایک اینٹی تھے، یا وہ خدا ہی تھے جو اپنے بیٹے کی صورت میں اس دنیا میں آ گئے تھے؟ اچھا اچھا ٹھیک ہے، میں یہ مطلب ہمارا جو ہے کہ وہ کامل انسان اور کامل خدا تھے. خدا بھی تھے اور انسان بھی تھے. جی تو جب ان کو مصلوب کیا گیا تو ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. جی تو پارٹلی اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ خدا کی ڈیتھ ہو گئی تھی. مطلب اگر آپ اس تناظر میں کہ خدا کی موت ہو گئی تو آپ اس کو بھی اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ مگر جو بشریت جو زمین پر آئے تھے نا، وہ ایز اے انسان، اور ہم بشر ان کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ نبی بن کے بھی آئے تھے، تو نبی جو ہیں وہ انسان ہی ہوتے ہیں. انسان ہی ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ لمیٹڈ تھے اس وقت اس دنیا میں، رائٹ؟ ہاں جی آپ کو پتا ہے کہ اومنی پریزنٹ کیا ہوتا ہے؟ جی 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 خدا کا ہر جگہ پہ موجود ہونا. جی 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 تو جب وہ اس دنیا میں انسان کے روپ میں خدا آیا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت خدا پارشلی اومنی پریزنٹ نہیں تھا؟ نہیں، دیکھیں ہماری جو ٹرینٹی کا جو اصول ہے اس کے اندر تو باپ، بیٹا اور روح القدس ہے. ٹھیک ہے، اب جو آپ سوال کر رہے ہیں میں اس کو ویسے ہی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ یہاں پہ تھا تو وہ اومنی پریزنٹ تو نہیں ہوا، مگر وہ ایسا نہیں تھا. اس کے اندر میں آپ نے پہلے ہی جملہ ہی بولا کہ وہ کامل انسان اور کامل خدا تھے. انہوں نے میں بہت وہ ساری خدائی جگہوں حصہ پہ ہی میں انسان تو میں ڈسکس ہی نہیں کر رہا، میں وہ خدائی حصہ ڈسکس کر رہا ہوں جی کہ جب وہ یہاں پہ انسان کی صورت میں آئے تو وہ خدا جتنا بھی اس وقت ان کے اندر تھا، وہ پارٹلی گوڈ تھے، پارٹلی انسان تھے، مرکب تھے، if I understand you correctly. تو اس وقت وہ اس دنیا میں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پھر خدا جو ہے اس دنیا کی حد تک اومنی پریزنٹ نہیں تھا. ایسا ہی ہے کیسے؟ کیونکہ وہ اس دنیا میں ایک باڈی میں مقید تھا. نہیں تو یہ وہ ایسے نہیں، ایسا تو نہیں ہے، کیونکہ جب وہ خدا، دیکھیں یہی ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ خدا کو اب آپ محدود اس کو یہ کر رہے ہیں کہ اگر وہ انسان بن گیا تو اب اس کے پاس سے وہ والی جو پاورز ہیں جو خدا کی ہیں، اومنی پریزنٹ اور ہر چیز کی، وہ اس کے پاس سے جانی چاہیے. میں آپ سے پوچھ اگر رہا ہوں کہ کیا اس وقت نہیں؟ نہیں وہ دیکھیں ان اس کے کا پاس بڑا ساری، سمپل آنسر ہے، دیکھیں میرے بھائی اس جی کا بڑا ان کے سمپل پاس آنسر ہے. اگر آپ ساری پوچھتے ہیں نا کہ چیزیں، ایسا، جی ان کے جی پاس ان کے پاس ساری اختیار جو تھے خدا کے ہونے کے اور انسان کے ہونے کے، جو بھی آپ وہ کہیں، کیونکہ دیکھیں وہ پہلا سارے ایک تھے. تو یہ ہے کہ وہ خدا ہیں. جب وہ خدا ہیں تو ان کے پاس تو ہر چیز کا اختیار، پھر آپ ایگزیکٹلی. یہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ ان کے پاس ہر چیز کا اختیار بائی ڈیفالٹ ہے. آئی ایگری ود دیٹ. لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اور اگین میں آپ کو مس کوٹ نہیں کرنا چاہتا، اس لیے میں آپ سے بار بار پوچھ رہا ہوں کہ مجھے ٹھیک سمجھ لگی ہے. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ اس دنیا میں آئے، یعنی کہ خدا اس دنیا میں آیا اپنے بیٹے کی صورت میں،
تو بھلے وہ اس وقت ایک انسان کے روپ میں تھا لیکن پھر بھی وہ اومنی پریزنٹ تھا, ہر جگہ تھا, خدائی صفات ساری موجود تھی. جی جی. اوکے, ان اچھا یہ دیٹ میں خود کیس نہیں کہہ رہا ہوں جب کیسر بھائی, یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے, کیونکہ ایک جگہ ان کے کسی شاگرد تھا جو اس نے بولا کہ تو وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا, تو اس نے بولا میں تو وہاں تھا نہیں. تو یہ اومنی پریزنٹ ہونے کی ان کی بہت ساری دلیل ہیں بہت بڑی بائبل کے دلیل ہو اندر. گئی, یعنی وہ جی ہر جگہ موجود تھے. جی جی. دین دا کوشچن از کہ اگر وہ ہر جگہ موجود تھے تو جب ان کو اس دنیا میں مصلوب کیا گیا اور ان کی جان چلی گئی, ان کی ڈیتھ ہو گئی, دین اٹ نیسسریلی فالوز کہ ہر جگہ ان کی جان چلی گئی. ڈڈ یو جسٹ کل دا گاڈ؟ نیچے کے بعد, نیچے سے پہلے ہی میں کہوں گا کہ کرسچنز نے کام کر دیا تھا. ہاؤ ڈو یو میک سینس آف دیٹ سر؟ ٹھیک ہے, اب اس کے اندر بات یہ ہے کہ ہمارا یہ مسئلہ یہ ہوتا ہے, ہم ایز اے انسان یہ تصور کرتے ہیں کہ جو موت ہے وہ ایک ہمارا ڈیڈ اینڈ ہے, اس کے بعد چیپٹر کلوز ہو گیا. اور موت جو ہے نا, دیکھیں موت جب ہوتی ہے تو ہماری بدن کی ہوتی ہے, روح کی ہوتی ہے. موت جب ہم مرتے ہیں تو ہمارے بدن مرتا ہے یا ہماری روح بھی مر جاتی ہے؟ اٹ ڈزنٹ میٹر. اگر جسم مرتا ہے روح باقی رہتی ہے تو روح کے بارے میں تو کسی کا خیال ہی نہیں ہے کہ وہ اومنی پریزنٹ ہوتی ہے. نہیں جی ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, مگر میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جب وہ ایک خدا ہیں تو ان کی جو روح تھی وہ نہیں مری تھی, ان کا جو جسم جس کی قربانی ہونی تھی وہ 3 دن کے لیے مرا تھا. آئی ایگری ود دیٹ سر, لیکن آپ ہی جی کہہ رہے ہیں نا کہ وہ اس جسم میں رہتے ہوئے بھی ساری خدائی صفات کے ساتھ تھے, وہ اومنی پریزنٹ تھے, اسی لیے میں نے ٹھیک ہے آپ سے پہلے کنفرم کیا تھا. تو اگر وہ اس ٹھیک ہے. جسم میں رہتے ہوئے بھی اومنی پریزنٹ تھے تو جب ان کی ڈیتھ ہو گئی تو پھر ڈیتھ پھر ایک جگہ تو نہیں ہوئی نا. دین اٹ نیسسریلی فالوز کہ جہاں جہاں وہ تھے ان کی ڈیتھ ہوئی وہاں وہاں. 35 منٹس کیسر بھائی ہو چکے ہیں Oh, I'm ڈیبیٹ sorry. کو, جی جی, 35 منٹس ہو چکے ہیں. اچھا اور دوسرا میں یہ نیچے کہ یہ یہ عامر کہہ بھائی کا رہے, میں دیکھ رہا تھا, یہ ہاں ہمارے والے عامر بھائی ہیں یا کوئی ان کو امپرسنیٹ کر رہا ہے؟ نہیں عامر بھائی ہی ہیں. اور عامر بھائی اگر وہ آپ کہاں آنا ہے؟ چاہ رہے ہیں تو مجھے بتائیے, لائے میں جگہ بنا دیتی ہوں. کیسر بھائی کہیں تو کیا کہتے ہیں اپنا, عامر بھائی نیچے مجھے کمنٹس میں لکھتے ہیں, میں ان کے جگہ بنا دیتی ہوں. دوسرا کرسچن بھائی بار بار کہتے ہیں جی قربانی دی قربانی دی, جو جان بوجھ کر خود آ کر قربان ہونے پیش آئے ہوں وہ روئیں گے صلیب پہ چڑھ کے کہ اللہ سبقتنی, اے خدا تو نے مجھے کیوں فورسیکن کر دیا, کیوں مجھے اکیلا چھوڑ دیا. جو خود والنٹیئرلی آ رہا ہے خود کو سیکریفائس کرنے کے لیے, وہ روتا نہیں ہے میرے بھائی. ٹاپک بالکل اچھا, الگ تھا, ٹھیک ہے, نہیں آپ کا اس دوبارہ کا سے جواب لے لیں. اب آپ نے جو میں, سوال کیا ہے اس کا ہاں جواب ضرور آپ لے لیں. تھوڑا سا ویٹ کر لیجئے. جی کیسر جی بھائی کہہ رہے آئی ول بی جوائننگ, ہاں جی میں نے دیکھ لیا ہے. کرسچن بھائی میرا خیال ہے یہاں پہ گفتگو کے سلسلے کو ختم کرتے ہیں. جی بالکل, I'm میں very ذرا sorry اگر بہن کا جواب دے دوں میرا اس جملہ پہ. آپ دیتے جائیے گا. میں صرف یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو میرے کسی بھی عیسائی بہن بھائی کو اگر ذرا بھی کوئی کسی چیز پہ کوئی سننے میں زحمت ہوئی, میں معذرت چاہتا ہوں. اٹ از ناٹ کہ میں آپ سے ایک ایکڈیمک ڈسکورس کرنا چاہ رہا تھا, سو دیٹ وی کین انڈرسٹینڈ کہ آپ خود دیکھ لیں کہ اس نظریے کا دفاع کرنا کتنا مشکل ہے. ہم میں اور آپ میں جو کنگ نجاشی ہے, میں ان کے الفاظ کو کوٹ کروں گا کہ ایک لائن کا ہی فرق ہے. all you have to do is think. جب آپ ابھی تشریف لے جائیں گے خود سوچیے گا میرے کوسچنز کو, اینالائز کیجیے گا کہ ہاؤ پلوزبل از اٹ کہ جرم جس کے خلاف کیا جائے اس کو اپنے بیٹے کی قربانی دینے پڑے, وہ معاف بھی کر سکتا ہے. ہاؤ پلوزبل از اٹ کہ وہ اپنا بیٹا خود ہی ہے اور وہ جب مر جاتا ہے تو صرف ایک جگہ مرتا ہے, جبکہ جب وہ زندہ ہے تو وہ ہر جگہ پہ. I mean, these are very difficult questions to answer, but these are very basic questions, right? تو اس پہ سوچئے گا, فردر ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں. میری نہیں, یہی ماشاء اللہ خواہش رہے کرسچن کہ بھائی بہت اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں اور صبر سے سنتے ہیں اور اچھے آرگومنٹس رکھتے ہیں. کرسچن بھائی انشاءاللہ کسی اور ٹائم پر کرسچینٹی پر جو ٹاپک ہوتے, جیسے سیم بھائی کا پروگرام ہوتا آپ اس کو بھی جوائن کرتے, عامر بھائی پروگرام کرتے تو آپ ادھر بھی جوائن کیجیے گا. تو یہ جتنے بھی ہیں ہم ادھر بھی رکھ سکتے ہیں, کیونکہ آج یہ ٹاپک ہمارا اس طرح کا نہیں ہے نا, اس میں تو آپ نے ڈیفینڈ کرنا تھا اپنا ازم کیسے بہتر ہے. خیر جتنی بات ہوئی بہت اچھی ہوئی ٹھیک اور ریکارڈ کا ٹھیک ہے. حصہ میں بنا. کرسچن بھائی جی بس میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ جو کہہ رہے ہیں نا اس کے لیے جو 22 زبور ہے نا وہ اس کی تلاوت کر رہے تھے, کیونکہ اس کے اندر جو ساری پیشن گوئیاں لکھی ہوئی ہیں نا ایک مسیحا کی, وہ ان کو یہ بتانا چاہ رہے تھے. وہ بس یہ پھر نہیں آپ کہہ رہے تھے کہ تفسیر مجھے کرتے بچا رہے. لیں.
جی چلے آپ وہ تفسیر کر کرتے رہے رہے، تھے. کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک گناہ پر جو ہے وہ اپنا بیٹا قربان کر دیا، اور تعلق آپ سے بنانا تھا، لیکن تعلق تو پھر آپ سے بھی نہیں بننا چاہیے، کیونکہ دنیا میں کوئی بھی انسان جو ہے وہ سن لیس نہیں ہے. تو تعلق تو بیٹا ذبح کر کے بھی نہیں ہوا بنا آپ لوگوں کے ساتھ خدا کا. چلیں کرسچن بھائی، بہت شکریہ. ٹھیک ہے. اوکے.